تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کرایا وہ دماغوں پہ کام کرایا. نظریے کی تبدیلی, سوچ کی تبدیلی, سوچ کا بدلنا, سب سے پہلا کام آپ کا دماغوں پر ہے. اس کی بہت ساری مثالیں صحابہ کی سیرت میں اللہ کے نبی کی زندگی میں نظر آئیں گی. ایک تو مثال شراب کی ہے. جب شراب حرام کی گئی تو ایک دم سے حرام نہیں کر دی گئی, تو پہلے کہا گیا کہ شراب بری چیز ہے, پھر کہا گیا کہ شراب کا نفع جو ہے اس کی برائی سے کم ہے, کہا گیا کہ نشہ حرام ہے, پھر آخر میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. 4 مرحلوں کے اندر کو دھیرے 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 شراب کو حرام کیا گیا. ذہن پر کام کیا گیا دھیرے دھیرے دھیرے. ذہن پر کام ضروری کیوں ہے, دماغوں پر کام ضروری کیوں ہے, نظریے کا ٹھیک ہونا ضروری کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم لوگ رہتے ہیں, 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے بچے ڈانس کر رہے ہیں اور ماں باپ کے سامنے ڈانس کر رہے ہیں, ماں باپ ان کے ڈانس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی ویڈیو بنا کر وائرل بھی کر رہے ہیں. ان کے نظر میں بچوں کو ڈانس کرنا کوئی عیب کی بات نہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو ڈانس کو, ناچ کو, گانے کو برا سمجھتا ہے, خود بھی نہیں دیکھتا ہے, اپنے بچوں کو بھی ان گانوں سے, ناچ گانوں سے بچاتا ہے, دور کرتا ہے, ڈانس سے دور کرتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو طبقہ ڈانس کو برا سمجھتا ہے, وہ طبقہ ہے جس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہے اور اسلام کے مزاج کو سمجھا ہے کہ اسلام ایسے غیر ضروری چیزوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن جو طبقہ ڈانس کو اچھا سمجھتا ہے وہ اسی سماج کا رہنے والا ہے. اب جو طبقہ اپنے بچوں کو ناچ کرا رہا ہے, ڈانس کرا رہا ہے, جب تک اس کا ذہن نہیں بدلے گا, جب تک اس کا نظریہ نہیں بدلے گا, جب تک وہ یہ سمجھے گا نہیں اس ڈانس کے ذریعے سے میرے بچے برائی کی طرف جا رہے ہیں, بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ڈانس انہیں غلط راستے پر لے کے جا رہا ہے, جب تک ان کے ذہن میں بات نہیں بیٹھے گی تب تک وہ اس ڈانس سے اپنے بچوں کو نہیں بچائیں گے. اسی زمانے کے اندر ایسی عورتیں موجود ہیں جو پردہ کرتی ہیں اور ایسی بھی موجود ہے پردہ نہیں کرتی. جو پردہ کرتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ پردہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے, جو پردہ نہیں کرتی وہ سمجھتی ہے کہ پردہ ہمارے لیے قید ہے, اور وہ اپنے جسم دکھانے کو, اپنے چہرہ دکھانے کو, اپنا ہاتھ دکھانے کو عیب نہیں سمجھتی. جو عورتیں پردہ نہیں کر رہی ہیں ان کی سوچ خراب, سوچ بدلی ہوئی ہے. جب تک ان کی سوچ نہیں بدلی جائے گی, ان کے ذہن میں بات نہیں بٹھا لی جائے گی, تو پردہ آپ کا محافظ ہے نہ کہ آپ کے لیے قید ہے. پردہ آپ کو ایسے لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ کرتا ہے جو جن کی نگاہوں میں گندگی ہے, جن کی نگاہوں میں خرابی ہے, جن کی نگاہیں آپ کے جسم پر غلط نیت سے پڑتی ہیں. ان غلط نگاہوں سے اللہ آپ کو پردہ محفوظ کرتا ہے. جب تک ان عورتوں کی سوچ نہیں بدلے گی تب تک وہ عورتیں پردہ کرنا شروع نہیں کریں گی. یہ سوچ کی تبدیلی. اب اس سوچ کی تبدیلی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرا. سب سے پہلا کام آپ کا نظریے پر ہے, دماغوں پر. وہ صحابہ کرام جو آپ کی صحبت میں آئے, آپ کی مجلس میں آئے, ان کے ذہن اس طرح بدلے کہ جس طرح اللہ کے نبی سوچا کرتے تھے صحابہ کرام بھی اسی طرح سوچا کرتے. جو برائی اللہ کے نبی کی نظر میں برائی تھی وہ صحابہ کی نظر میں ہی برائی تھی. اس بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر تھی اور اللہ کے نبی سوچتے تھے کہ اس میں خیر ہے, یہ کرنا چاہیے. صحابہ بھی سوچتے تھے کہ یہی کرنا چاہیے. یہ جو تبدیلی ہے سوچ کی, یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے, اور اس کے لیے 1-2 دن کی ضرورت نہیں ہے, کئی سال بھی لگ سکتے ہیں. اس زمانے کے اندر اگر آپ کسی کو بدلنا چاہیں پورے طریقے سے اور اس کی سوچ کو بدلنا چاہیں تو تجربے کی بات یہ ہے کہ 2 سے 3 سال لگیں گے کہ جب آپ لگاتار اس پر کام کریں گے اور صحبت میں اسے رکھیں گے تو دھیرے دھیرے صحبت سے اس کا ذہن بدلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح خیر وجود میں آتی ہے صحبت سے, اسی طرح سے برائی وجود میں آ جاتی ہے صحبت سے. جو اچھے لڑکے ہیں, جو اچھی بچیاں ہیں, اگر آپ ان کو غلط صحبت دے دیں گے, غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے تو ان کے اچھائیاں ختم ہو کر ان پر برائیاں غالب آ جائیں گی اور وہ وہی کام کرنا شروع کر دیں گے جس صحبت میں وہ رہا کرتے ہیں. اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں سنا ہے اور خوب پڑھا ہے, بزرگوں سے خوب سنا ہے اور کتابوں کے اندر خوب پڑھا ہے کہ علماء کے لیے ہدایت دی جاتی تھی کہ وہ فراغت کے بعد خانقاہوں میں وقت لگائے, سال لگائیں, 6 مہینے لگائیں, 4 مہینے لگائیں, چلے لگائیں, اپنے بزرگوں سے رابطہ جوڑیں, ان سے بیت ہو اور اپنی اصلاح کرا کر پھر میدان عمل میں آئیں. تو خانقاہوں کی ضرورت, بزرگوں کی صحبت کی ضرورت اس لیے پڑا کرتی تھی کہ صحبت میں بیٹھ کر ذہن پر کام کیا جاتا ہے, صحبت میں رکھ کر مزاج بنائے جاتے ہیں, صحبت میں رکھ کر سنت پر عمل کرایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. اور وہ بری عادتیں, نماز میں سستی کرنا, جھوٹ بولنے کی عادت, گناہ کرنے کا مزاج, یہ ساری عادتیں, یہ ساری روحانی عادتیں ختم کی جاتی تھی, برائیاں ختم کی جاتی تھی. اس لیے سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغوں پر ہے.
جب دماغ بدل گئے تو پھر چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو گئی, اعمال ٹھیک ہونے شروع ہو گئے.